بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی خبر بہت عام ہے۔ صرف ایک دن پہلے امریکہ کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایران کے خلاف کارروائیاں رک گئی ہیں، لیکن پھر اچانک خبر آتی ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے ایک مبینہ سرپرائز حملے کو ناکام بنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کیا واقعی حالات قابو میں ہیں یا ہم صرف ایک وقفہ دیکھ رہے ہیں؟ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکی افواج کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائل داغے، لیکن امریکی فضائی دفاع نے ان میزائلوں کو راستے میں ہی تباہ کر دیا۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے بھی مختلف مواقع پر اپنے موقف اور دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہر خبر کو احتیاط سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران دونوں جانب سے معلومات اور بیانات آتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ایک تجزیے میں کہا تھا کہ وقتی خاموشی کو مستقل امن نہ سمجھیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ اس خطے میں حالات چند گھنٹوں میں بھی بدل سکتے ہیں۔ آج کی خبریں کم از کم یہی اشارہ دے رہی ہیں کہ کشیدگی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی، لیکن اصل سوال ابھی بھی وہی ہے۔ اگر دونوں ممالک جنگ کو مزید بڑھانا نہیں چاہتے تو پھر ہر دوسرے دن نئے میزائل، نئے بیانات اور نئی فوجی کارروائیاں کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کی جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ سفارتکاری، میڈیا، معیشت اور نفسیاتی دباؤ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہر ملک یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ اسی دوران ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں ایران سے منسلک مسلح گروہوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی۔ یہ خبر معمولی نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس تنازع میں براہ راست شامل نہ ہو۔ اگر اب وہ امریکی کارروائیوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو یقیناً اس کے سیاسی اور سفارتی اثرات ہوں گے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کی سیاست بھی کبھی کبھی ایسی لگتی ہے جیسے کرکٹ کے میچ میں ہر اوور کے بعد اسکور بورڈ ہی بدل جائے۔ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ میچ ایک طرف جا رہا ہے اور اگلے ہی لمحے پوری تصویر بدل جاتی ہے۔ لیکن مذاق اپنی جگہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں، اس پر اسرائیل کی نظر بھی ہے۔ خلیجی ممالک بھی حالات دیکھ رہے ہیں اور دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ہر پیش رفت پر نظر رکھے ہوئی ہیں۔ اسی خبر کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ اس کی وجہ صاف ہے، جب بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو دنیا کو خدشہ ہوتا ہے کہ تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے اور اس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر پڑتا ہے۔ اب یہاں ایک اور عام سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف طاقت کا مظاہرہ ہے یا دونوں فریق ایک دوسرے کو مذاکرات کی میز پر بہتر پوزیشن حاصل کرنے کا پیغام دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت دونوں امکانات موجود ہیں۔ ایک طرف فوجی تیاری جاری ہے، دوسری طرف سفارتی رابطے بھی ختم نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات کو صرف ایک خبر دیکھ کر سمجھنا مشکل ہے۔
دوستو تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کئی بڑی جنگیں کسی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے واقعات کے سلسلے سے شروع ہوئی تھی۔ اس لیے ہر نئی پیش رفت کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے میری رائے میں آنے والے چند دن بہت اہم ہیں۔ اگر سفارتکاری کامیاب رہی تو شاید حالات بہتر ہو جائیں، لیکن اگر ایک کے بعد ایک فوجی کارروائیاں جاری رہیں تو کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں، کیا امریکہ اور ایران صرف ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں یا واقعی خطہ ایک نئی خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا بھر کی اہم خبروں پر اسی طرح آسان زبان میں حقائق اور تجزیے کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔